علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پوری امت جو ہے وہ افسردہ ہے جناب خامنہ ای کی شہادت کے اوپر، اور خاص طور پہ ایران میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا لوگ صبر سے ریسٹرینٹ دکھا رہے ہیں، جس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بدنات جانے کتنے یونائٹڈ نیشنز کے دفاتر ہیں، ایمبسیز ہیں، انٹرنیشنل باڈیز کے دفاتر ہیں، ادھر آگ نہیں لگ رہی، توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی۔ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو توڑ پھوڑ اور شدت پسندی اور جذبات کو قابو میں نہ لانا اور صبر اور برداشت سے کام نہ لینا، میں اس کی تردید اور مذمت کروں گا، اور یقیناً یہ کام نہ ہی عقلی طور پہ ٹھیک ہے، نہ ہی دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی عالمی قوانین ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور جہاں جو کچھ اس طرح کا ہمارے ملک میں ہوتا آیا ہے، ہوتا رہتا ہے، اور یہ پچھلے دنوں بھی ہوا، یہ ناگوار ہے۔ اس میں نقصان اس کسی عمارت کا، کسی دیوار کا، کسی جھنڈے کا نقصان تو کیا نقصان ہے، جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس پر بھی تبصرہ ہونا چاہیے۔ میں زیادہ معلومات میرے پاس کراچی کی ہے کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ میں زیادہ جانتا ہوں، باقی تو اور جگہوں پر بھی جو کچھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس کو روکا کیسے جائے گا علامہ صاحب؟ اگر آپ لوگ یا دیگر علماء اور مشائخ حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو اس کا مطلب ہے ایجوکیٹ نہیں کر سکے، اور لوگ توڑ پھوڑ میں، جبکہ تو اسلامی شعار کے خلاف ہے یہ بات۔ نہیں، مسئلہ ایجوکیٹ کرنے کا بھی کسی حد تک ہے، میں مانوں گا اس بات کو۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں نا، خاص طور پہ جو ہمارا ماحول ہے، یہاں سیاستدانوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں مذہبی لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے موقع پہ آپ نے دیکھا پورا پاکستان جل گیا۔ وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ تو ٹائیوں والے لوگ تھے، وہ تو داڑھیوں والے لوگ نہیں تھے، وہ تو مذہبی لوگ نہیں تھے۔ اس پورے خطے میں ہم غذائیں بھی ذرا تیز کھاتے ہیں، یہاں گرمی بھی شدید ہے، یہاں سردی بھی شدید ہے، یہاں کے مزاج میں، بولنے بات کرنے میں تندی ہے۔ یہ جو ہمارا خطہ ہے، خاص طور پہ بر صغیر کا جو خطہ ہے، یہاں طرح طرح کے پانی ہیں، یہاں طرح طرح کے مذہب ہیں، کہ گلی گلی کے اندر دین پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زرخیز ہے، نظریات اور مذہبیات اور ادیان اور مکاتب، یہاں پر ان کے پودے اگتے ہیں اور پھر ان کے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے بعض منفی پہلوؤں میں، اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، بہت سی چیزوں میں بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ تو اس خطے کا یہ ایشو ہے، مجھے لگتا ہے یہی والے لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو بڑے پرامن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے ماحول کا کوئی اثر ہے۔ میں کوئی قدرتی اور غیبی ماحول کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں آپ ٹی وی چینلز پر آپ کا تو اس سے زیادہ مشاہدہ ہے، روزانہ ہی آپ جو ہے وہ مرغے لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پروگراموں میں۔ یہاں سیاستدانوں میں بھی خوب جذباتیت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ اور چھوٹی بات کو بڑا کر کے پیش کرنا۔ یہاں مذہبی لوگوں میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ماحول یہاں یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اس خطے کا مسئلہ ہے، جس میں میں پھر کہوں گا بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہ الدین ایک حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں، اپنے سربراہوں، اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم تو ایک مدت سے جس کو بھی آتے جاتے دیکھ رہے ہیں حکمرانی میں، وہ جب اپوزیشن میں جاتا ہے تو وہ بلیوں اچھل کر بات کرتا ہے اور وہ سارے کام وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب حکومت میں آ جاتا ہے تو بڑے ہی ساہوکار ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ مہذب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قانون اسے یاد آ رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اور جب وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ سارے کام کرتا ہے جو وہ حکومت میں رہ کے نہیں کرتا۔ تو یہاں تو ماحول کچھ اس انداز کا ہے، سب کا ہی قصور ہے میرے بھائی۔ اس میں میں اپنے حصے کا قصور تو میں مانوں گا، باقی اور لوگوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب بہت خوب، اور یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہم نے جتنا پڑھا ہے دین کے اندر، تو ہم مسلمان جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، وہ تو تدفین جلد از جلد کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ شہید خامنہ ای صاحب کی تدفین میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ جی، دین کا ہی پیغام ہے کہ اگر ظالم کو برملا کرنا ہو اور مظلوم کی مظلومیت کو اور روشن تر کرنا ہو تو اس کو تاخیر سے جنازہ دفنایا جا سکتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال وہ بنی اسرائیل میں اس جوان کا قتل تھا جس کی خاطر گائے تلاش کی گئی، اور سورہ بقرہ اسی کے اوپر نازل ہوا، اور وہ گائے تلاش ہوئی، ایک مدت لگ گئی گائے ڈھونڈنے میں، اور پھر اس کو ذبح کیا گیا، پھر اس کے گوشت کا لوتھڑا
گوشت کا حصہ اس سے باڈی سے لگایا گیا اور وہ زندہ ہوا اور اس نے بھی بتایا میرا قاتل کون ہے۔ تو جنازے کی تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مظلوم کو اس کی مظلومیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور ظالم کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا سبب مزید ظلم کو روکنا بھی ہے، یعنی اب شہید خامنہئی کی اگر جنازہ اس موجودہ کیفیت میں یہ لوگ کرتے ہیں تو آفیشلز کو شریک ہونا ہے، اس کے اندر ایک تدفین چھپ کے تو نہیں ہو سکتی ان کی، تو جب وہ چھپ کے نہیں ہو سکتی تو جو اندیشہ ہے کہ پھر اس پر کوئی حملہ ہوگا اور پھر ایک اور بڑی تعداد لوگوں کی شہادتیں ہوں گی، تو مجھے لگتا ہے یہ سبب بن رہا ہے، اگرچہ مجھے اس سے زیادہ معلومات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اور سبب بھی ہو۔ علامہ صاحب ایک یعنی پلیز گستاخی نہ سمجھیے گا، لیکن ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے اور آپ استاد ہیں تو آپ سے پوچھنا لازم ہے کہ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، تو پھر شہید خامنہئی صاحب نے اپنی حفاظت کو کیوں پس پردہ کر دیا اور اس کو بالائے طاق رکھ دیا؟ مبشر بھائی، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے انبیاء کرام کی اور ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں کہ ان کی زندگیوں کا ہدف اللہ نے ہدایت الناس کو قرار دیا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے۔ یہ ہستیاں بہت سارے ایسے کام ان کی زندگیوں میں ملتے ہیں کہ جس میں یہ بات ہم پر روشن ہوتی ہے۔ مثلا جس عقیدے سے میرا تعلق ہے وہاں امام علی رضا علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، جن کا مزار مشہد مقدس میں ہے۔ ان کو زہر کا اثر نہیں ہوتا تھا اور ایک مرتبہ زہر کا اثر ان پر ہو گیا۔ اسی طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا، مگر حضرت چلے گئے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ چند دنوں میں، انہی دنوں میں آپ کو کسی مجمع میں مارا جائے گا، اور آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ سارے واقعات کو جب جوڑتے ہیں تو ہمارے جو عرفاء ہیں جو ان معارف اور ان پیغامات کو سمجھنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں اور روایات اور احادیث اس کا سہارا دیتے ہیں، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو ہدف ہدایت کا لے کر آتی ہیں۔ ان کے جینے سے کبھی ہدایت ملتی ہے اور کبھی ان کے مرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ 86 سال کا ایک بزرگ جو ایک نمونیا پہ چلا جاتا، ایک بلڈ پریشر کے ہائی ہونے پہ چلا جاتا، ایک معمولی سے بخار کے بہانے پہ وہ بزرگ چلا جاتا، اس بزرگ کو تو ویسے ہی جانا تھا، اس نے اتنے غم دیکھے ہوئے تھے، اتنی تکلیفیں، اتنے عزیزوں کے جنازے، اسے تو جانا ہی تھا۔ ویسے اس سے جب یہ کہا جائے کہ آپ کو ہم بنکر میں لے جاتے ہیں تو وہ یہ پوچھے گا کہ کیا میری پوری قوم کو بنکر میں لے جا رہے ہو؟ نہیں لے جا سکتے ہو تو مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو ایک آدمی کو نے جیا بھی وہ لوگوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اور لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، اور صرف ایرانیوں کو نہیں، پوری دنیا کے مظلوموں کو، خاص طور پہ فلسطین، حماس اور کشمیر میں اور افغانستان میں اور جہاں جہاں۔ مجھ سے آپ کے یہ کولیگ نے ایک دفعہ ایک ریویو میں سوال کیا تھا کہ یہاں بھی ایران، یہاں بھی ایران، یہاں بھی ایران۔ میں نے کہا جی لسٹ بنائیے کہ جتنے ملک آپ نام لے رہے ہیں یہ سارے وہ ملک ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، اور ایران ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے۔